رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مدینہ کے اندر موجود یہودی ربی اکٹھے ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسے کون سے سوال پوچھیں کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے، ایسے سوال جن کا جواب ایک نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ لہٰذا کچھ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سا شخص تھا جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس کا جواب سورۃ کہف کی آیت میں کچھ اس طرح سے دیا کہ یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کی کچھ خبر دیتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں ذوالقرنین کی شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے دنیا کے 3 کونوں تک کا سفر کیا، اور پھر ان کے سفر کا بھی قرآن کریم میں واضح طور پر اس سے اگلی آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین 586 قبل مسیح میں پیدا ہونے والے یونانی بادشاہ تھے جسے یونانی لوگ کورس کبیر کے نام سے جانتے تھے، اور لفظ ذوالقرنین کا مطلب ہے 2 سینگ والا، جو ان کے زیر اثر موجود مہدی اور پارسا سلطنت اور ان کے سر پر موجود 2 سینگ والے تاج کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور جس روز ذوالقرنین کا مقبرہ کھودا گیا تو اس سے ایک مجسمہ دریافت ہوا جس پر دنیا کے 3 حصوں کو بنا کر دکھایا گیا جو کہ دنیا کے 3 کونوں کے سفر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان کی سلطنت آج کے دور کے پاکستان، افغانستان سے لے کر یونان کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہودی عالموں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ یہ لوگ ذوالقرنین کو کیسے جانتے تھے اور ان کا یاجوج ماجوج کی قوم سے کیا تعلق ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ٹائم کو بغیر ضائع کیے۔ دوستو 586 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے بابل یعنی عراق ایک انتہائی ایڈوانس یعنی طاقتور سلطنت تھی۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین کے اندر یروشلم شہر پر حملہ کر کے فرسٹ ٹیمپل کو تباہ کر دیا، خوب قتل و غارت اور لوٹ مار کی، یہاں کی یہودی آبادی کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے آیا۔ 539 قبل مسیح کے اندر ذوالقرنین نے بابل پر حملہ کیا اور بغیر کسی خون خرابے کے بابل کو فتح کر لیا۔ یہ انتہائی نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھے، اسی لیے یہ جہاں بھی جاتے لوگ ان کی فوج میں ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے شامل ہو جاتے۔ انہوں نے یہاں کے یہودیوں کے ساتھ بھی انتہائی اچھا سلوک کیا، انہیں تمام حقوق دیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی قوم ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے ہی بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ اس وقت کچھ ربی تاریخ دانوں کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہاں پر یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ان کے سفر کے دوران ان کی ملاقات یاجوج ماجوج سے کیسے ہوئی، ایک ایسی قوم جس کا نکلنا قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور ان کا ذکر قرآن و حدیث دونوں کے اندر موجود۔ قرآن مجید کی سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک راہ کے پیچھے لگا، یعنی ایک سفر پر نکلا، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا اور اسے ایک کیچڑ نما چشمے کے اندر غروب ہوتا پایا، اور یہاں اس کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ اللہ نے کہا، اے ذوالقرنین، یا تو تم اسے سزا دو یا ان کے لیے کوئی بہتر راستہ تلاش کرو۔ یعنی سفر کے دوران وہ ایک کیچڑ نما کالے پانی کے چشمے کے پاس سے گزرے، جہاں پر انہیں ایک قوم ملی اور ان کے لوگوں سے ذوالقرنین کی ملاقات ہوئی، جبکہ ان کے سامنے ایک ایسا علاقہ موجود تھا جہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا، اور ذوالقرنین کی سلطنت کے اندر آج کے آرمینیا کا علاقہ موجود تھا جہاں پر ایک جھیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کی کالی رنگت اور کیچڑ نما ہونا اس کی پہچان ہے، اور یہ آرمینیا کے کل رقبے کا 5% ہے۔ ان کے آس پاس ایک ایسی قوم آباد تھی جو کہ فتنہ فساد برپا کرتی اور اپنے آس پاس کے قبیلوں پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیتی، اور اس قوم کا نام تھا یاجوج ماجوج۔ جی ہاں، یہ لوگ انسان ہی تھے مگر وحشی طبیعت اور فتنہ فساد کرنے والے لوگ تھے۔ عام طور پر لوگ انہیں غیر انسانی یا کسی بدصورت مخلوق سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بات کنفرم ہے کہ یہ انسان ہی ہیں، اور قرآن پاک کے اگلے الفاظ ان کی رہائش کا پتہ کچھ اس طرح سے دیتے ہیں کہ یہ قوم 2 پہاڑوں کے درمیان اونچائی پر موجود تھی جہاں پر گزرنے کے لیے ایک راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تھا۔ ان کے آس پاس رہنے والی قوموں نے ذوالقرنین سے کہا کہ یاجوج ماجوج کی قومیں ہم پر حملہ کر کے ہمارا سب کچھ چھین لیتی ہیں، قتل و غارت کرتی ہیں، فساد کرتی ہیں، تو اگر ہم آپ کے لیے پیسوں کا انتظام کر دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے تاکہ ان لوگوں کے حملے کو روکا جا سکے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بس آپ مین پاور سے میری مدد کریں
یعنی کہ اپنے لوگوں سے کہو کہ دیوار بنانے میں میری مدد کرو۔ اور یوں ان دو پہاڑوں کے درمیان انہوں نے لوہے اور تانبے کو پگھلا کر ایک نہ ٹوٹنے والی دیوار بنا دی، اور یاجوج مجوج کے قبیلے اس دیوار کے پیچھے قید ہو کر رہ گئے۔ لیکن یہ دیوار قیامت سے پہلے ایک دن ٹوٹ جائے گی، اور باہر نکلتے ہی یہ انتہائی تعداد کے اندر موجود ہوں گے کہ سمندروں کے پانی پی جائیں گے، انہیں خشک کر دیں گے اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیں گے۔ اور یہ قوم آج بھی اس دیوار کے پیچھے قید۔ بہت سے مشہور اسلامی سکالر یعنی مولانا ڈاکٹر اسرار احمد اور ابو الکلام آزاد کا یہ کہنا ہے کہ جس جگہ یاجوج مجوج کی قوم کو قید کیا گیا تھا وہ دراصل آذربائیجان کے علاقے میں موجود دربن کا علاقہ، جہاں پر ذوالقرنین نے قلعہ بنا کر اس کی دیواریں لوہے اور تانبے کی بنائی تاکہ یاجوج مجوج کے حملوں سے آس پاس کے قبیلوں کو بچایا جا سکے، جو کہ آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ اور یہ دیوار قرآن پاک میں بیان کردہ نشانیوں سے میل بھی کھاتی ہے۔ لیکن بعد میں یاجوج مجوج میں ایک بادشاہ خضر آیا جس نے یہودیت اختیار کر لی، اور اس کے بعد یاجوج مجوج نے بھی۔ حالانکہ دنیا میں یہودیت ہی ایک ایسا مذہب ہے جسے قبول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ایک نسل ہے جس کا سلسلہ نسب انبیاء سے جا کر ملتا ہے۔ لیکن یہی یہودی آج دنیا میں پھیل کر خود کو اشکاجی جیوش کہتے ہیں، جو کہ اصل یہودی نہیں بلکہ یاجوج مجوج کی نسل سے ہیں، جن کا ایک ثبوت ان کی رنگت ہے، کیونکہ یہ ترکش نسل سے ہیں جو کہ سفید رنگت رکھتے ہیں، لیکن اصل یہودیوں کا رنگ گندمی تھا جو کہ فلسطین میں آباد تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہی قوم یاجوج مجوج ہے تو کیسے یہ قیامت سے پہلے پوری دنیا پر حملہ آور ہوں؟ ڈاکٹر اسرار کے مطابق خود کو یہودی کہنے والے دنیا کی اونچائی پر ہے، یعنی دنیا کے ہر ایک ریسورسز پر قبضہ کر بیٹھے۔ دنیا کا تمام معاشی نظام، میڈیا، پولیٹکس انہی کے کنٹرول میں ہے، جس سے وہ دنیا کے باقی لوگوں پر حملہ آور۔ اور یہ بحر تبریہ کا پانی بھی پی چکے ہیں، یعنی کہ یہ جھیل اسرائیل کے پاس ہے جو کئی دہائیوں سے اس کا پانی استعمال کر رہے ہیں، اور اب یہ آہستہ آہستہ خشک ہو رہی ہے، جو کہ ان کے نازل ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اب بس اتنا وقت رہ گیا ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہو کر پوری دنیا پر جنگ مسلط کریں گے، جب تک کہ اللہ کے حکم سے ہلاک نہ ہو جائے۔ لیکن مسلمانوں کا ایک طبقہ اس ریسرچ سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ یہ نظریہ بہت سارے سوالوں کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ مثال کے طور پر کہ یاجوج مجوج کی تعداد باقی انسانوں سے کئی ہزار گنا زیادہ ہوگی، جبکہ یہودیوں کی تعداد دنیا کا 1% بھی نہیں۔ اگر یاجوج مجوج قید کے اندر ہیں تو ہر روز ان کا دیوار کے اندر سوراخ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور اسی طرح کے سوالوں کو ذہن میں رکھ کر مسلمانوں کی ایک ریسرچ ٹیم نے ایک نقشہ بنایا ہے اور اس علاقے میں جانے اور کھوج کرنے کا فیصلہ کیا، اور کچھ ایسے حقائق کھوج لیے جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دی، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ یاجوج مجوج کی اس دیوار کو تلاش کر چکے جو کہ ٹنوں برف کے نیچے موجود ہے، اور اسے میٹل ڈیٹیکٹر سے کنفرم کیا گیا۔ ان کے مطابق یہ آج کے دور کے کرغستان کے ملک میں موجود ہے، جو کہ USSR کے ٹوٹنے سے پہلے رشیا کا ایک حصہ تھا، اور اس کا زیادہ تر حصہ پہاڑوں اور ویرانوں سے گھرا ہوا ہے۔ کچھ مسلمانوں نے اس کے سفر کا ارادہ کیا اور یہ تقریباً 30 لوگ تھے۔ 1 سال اور 4 مہینے کے اندر جا کر یہ دشوار گزار راستہ مکمل ہوا، اور تقریباً آدھے لوگ اس سفر کی مشکلات سے مارے گئے۔ لیکن جب آخرکار یہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ ہے جو کہ ایک برف کی دیوار کی طرح دکھتا ہے، جسے خود انسانوں نے بنایا۔ یہ خود قدرتی طور پر نہیں بنا، کیونکہ اس کے آس پاس موجود پتھر کے ٹکڑے بتا رہے ہیں کہ ان پتھروں کو میٹل یعنی لوہے اور پیتل سے پگھلا کر بنایا گیا ہے، اور اس دیوار پر برف کی موٹی تہ موجود ہے جو نہ جانے کتنے ہزاروں سالوں سے یہاں پر پڑی ہے اور بالکل سیدھی نظر آتی ہے۔ یہ سیدھی برف کی دیوار قدرتی طور پر بنانا ناممکن ہے، اور دوسرا یہ کہ اس ویران اور بنجر زمین پر اس اتنی بڑی میٹل کی دیوار کو بنانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے جس کی تاریخ یہاں کے لوگ بھی نہ جانتے ہوں۔ اس نقشے میں آپ واضح طور پر 2 پہاڑوں کی اونچائی میں برف کی دیوار کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی دیوار کی وجہ سے یہ برف رکی ہوئی ہے، ورنہ آس پاس کے علاقے کی طرح یہ بھی خشک اور بنجر ہوتی۔ جب یہ لوگ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر اس جگہ پر گئے تو حیران رہ گئے کہ یہ میٹل ڈیٹیکٹر برف کے نیچے میٹل کی دیوار کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے، اور وہ بھی ایک جگہ پر نہیں بلکہ برف کے نیچے موجود ہر جگہ پر۔ تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔